بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی اردو چینل میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں تمام احباب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کا جو عمل میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ ہے اللہ کا ایک نام پڑھیں تو انشاءاللہ دولت ہی دولت آ جائے گی۔ چلتے پھرتے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ جدائی وظیفہ کر لو، دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ مطلب ناظرین، چلتے پھرتے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ رب العزت کا نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 3 دنوں سے منسوخ کیا گیا ہے، چند دن میں وہ شخص اتنا مال و مال ہو جائے گا کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ انسان کے لیے رحمت ہے، رحیم ہے، وہ بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو آپ کو میں آج کا یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی عظیم رحمتوں کو باوجود گناہ اس کی حال پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، ہر وقت شرمندہ ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھلے رہتے ہیں، حاجات قبولیت کے دروازے بھی کھلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس اسم مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے کہ فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ تیری توجہ مانگ۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی۔ ان کے رب نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مقول ہے کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول ان کے رب نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مقول ہے کہ جو شخص اس وقت 5 بار یا ربنا کہے گا، اللہ اسے ہر چیز کا خوف سے ہٹا دے گا۔ جو شخص 5 مرتبہ یا ربنا کہے گا، اللہ رب العزت اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امام بخش اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرما دے گا۔ پھر یہ آیتیں تلاوت کی اور اسماء حسنہ کا فضل جو خود پوشیدہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، تیری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کی نبی ہے، یا رسول اللہ میں نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کی اپنی حاجت کی کہ میرے لیے پوری ہو جائے۔ میری یہ حاجت صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی الہی ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے دعا مانگے وہ تکلیف دور ہو جائے، جو کسی سختی سے میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو جائے، جو کسی حاجت سے وسیلہ کرے مجھے وہ حاجت روا ہو۔ فرماتے ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے مانگے، دن رات مانگے، ہتھیلیاں پھیل کر مانگے۔ جو شخص انتہائی عارضی کے ساتھ ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سو جائے، سجدہ رہ ہو جائے، اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس لیے کھول دیتا ہے، اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے، وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، قرضے اس قدر تک بڑھتے جا رہے ہیں کہ رزق آتا ہے لیکن پتہ نہیں لگتا کہاں پہ چلا گیا۔ اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چلتا ہی نہیں پاتا تو انہیں دولت آتی ہے لیکن دولت پتہ نہیں لگتی کہاں پہ چلے گئی۔ دولت ہر وقت
نہیں مانگنی چاہیے۔ دولت حاصل کر کے بھی انسان غرور کی مدد، غریبوں کی مدد کر سکے، صدقہ کر سکے، خیرات کرے، تو وہ دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے دین سے اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ رب العزت سے کثرت سے مانگو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ رب العزت کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ پاک ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہوں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس عمل کو پڑھتے رہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا سلام، یا سلام، یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا سلام۔ تو سامنے میں نے اسکرین پر لکھ بھی دیا ہے، یا آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا سلام، یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا سلام۔ جب بھی آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اور آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی کہ 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑوں پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے وہ اپنے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے میری کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں ختم فرمائے۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا یہ سب کچھ کلام سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ اور محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے نرمے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ابھی کے لیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔